گانا گانا کیا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، کفر ہے یا شرک ہے؟ اس بات کو لے کر آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث بازی چل رہی ہے۔ سراج الفقہا مفتی نظام الدین صاحب جامعہ اشرفیہ مبارک پور اسٹیج پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت ایک عورت کا سوال یہ ہے کہ اس کا شوہر ایسے گانے گاتا ہے جس میں کفر و شرک پایا جاتا ہے، تو کیا اس کا نکاح باقی رہے گا؟ تو مفتی صاحب نے بالکل مطلقاً یہ بات بتا دی کہ اگر اس کا شوہر ایسے گانے گاتا ہے جس میں کفری کلمات ہیں تو اس کا نکاح چلا گیا، یعنی کہ اس کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ضروری ہے۔ اب مسلمان اس میں بڑے کنفیوژن میں آ جاتے ہیں کہ تجدید نکاح کیا ہے اور تجدید ایمان کیا ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ لازمی و ضروری تھا کہ وہ تجدید نکاح کرتے، کیونکہ ان سے کلمہ کفر نکلا تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، تجدید ایمان تو کر لیا، لیکن وہ تجدید نکاح نہ کر سکے، کیونکہ عوام کے اندر یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ تجدید نکاح کے لیے اب انہیں اپنا منڈا نہیں کرنا ہے یا دعوت نہیں دینی ہے، ولیمہ نہیں کرنا ہے۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں، یار تجدید نکاح کیسے ہوگا، بہت زیادہ بھاری وہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور جو بھولا بھالا مسلمان ہے جو روٹی و بوٹی کے چکر میں رہتا اسے پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تجدید نکاح کیسے ہوگا۔ وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ 2-4 کلو چھوارے بھی آئیں گے، امام صاحب آئیں گے تو وہی پڑھائیں گے اور انہیں نذرانہ بھی دینا پڑے گا، تو اس لیے بھی نہیں کر پاتا اور وہ پھر گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے تجدید نکاح کا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تجدید نکاح کے لیے آپ کو امام صاحب کو بھی نہیں بلانا ہے، منڈیا بھی نہیں کرنا ہے، یا آپ کو ولیمہ بھی نہیں دینا ہے، اور بہت زیادہ کھانے کا انتظام بھی نہیں کرنا ہے۔ آج جو نکاح ہو رہے ہیں ہمارے سماج میں مسلمانوں میں، تو اس میں تو لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی اڑ رہا ہے، لیکن تجدید نکاح آپ جو ہے بالکل سادے انداز میں کریں، اور وہ ایسے کریں آپ کے گھر میں اگر آپ کے 2 بھائی ایسے ہیں جو باشرہ ہیں، یا آپ کے فادر بھی باشرہ ہیں اور ایک بھائی باشرہ ہے، یا آپ کی اولاد جوان ہے وہ باشرہ ہے، یا 4 عورتیں آپ کے گھر میں ہیں، وہ آپ کی بیٹی ہو، بہن ہو، یا آپ کی ماں ہو، یا آپ کی پھوپھی ہو، تو آپ ان کو بیٹھا لیں اور اپنی بیوی سے اتنا کہیں، یا آپ کی بیوی یہ کہے کہ میں اتنے مہروں کے بدلے میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں، آپ یہ کہیں کہ میں تم کو قبول کرتا ہوں، یعنی ایک طرف سے ایجاب ہو دوسری طرف سے قبول ہو جائے۔ تو شوہر بس یہ کہے کہ میں نے تمہیں اتنے مہر کے بدلے قبول کر لیا ہے، اب نہ چھواروں کی ضرورت ہے، نہ ولیمے کی، نہ کسی اور پارٹی کی ضرورت ہے، یہ تجدید نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر امام صاحب کو بلا کر امام صاحب کے ذریعے کر لے تو اور اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب نذرانے کی بات ہو، اگر 100-200 کا مسافہ اگر آپ کر بھی لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ امام صاحب اور آپ کے لیے دعا کر دیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور امام صاحب کی آپ خدمت بھی کر لیں گے، اس طرح سے ایک موقع مل جائے گا آپ کو۔ تو ہر مہینے انسان کو کر لینا چاہیے، اور ہر مہینے نہیں کر پا رہا تو سال میں تو کم سے کم کر لیا کرو، ہونا چاہیے جیسے ہماری زبانوں سے کلمہ کفر نکلتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کی زبانوں سے ایسے کلمات کفر نکل آئیں گے کہ جس سے ان کے اوپر تجدید ایمان ضروری ہوگا۔ تو اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب رات کو سو تو کلمہ پڑھ کے سو، جب اٹھو تو کلمہ پڑھ لو، اور جب کہیں جا رہے ہو تو کلمہ پڑھو، سفر میں ہو تو کلمہ پڑھو، سواری پہ ہو تو کلمہ پڑھو، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو تو کلمہ پڑھو۔ کلمے کا ورد حالانکہ ہماری زبانوں پر رہنا چاہیے تاکہ جب نزا کا عالم ہو تو ہماری زبان پر وہی کلمہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی اس چیز کو آپ زیادہ بھاری یا آپ مشکل نہ سمجھیں، بہت زیادہ مشکل ہم نے سمجھ لیا، کیونکہ آج سوسائٹی اور سماج کے اندر نکاح بڑے مشکل ہو چکے ہیں، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ نکاح بہت زیادہ مشکل ہے، نکاح بہت آسان ہے، ایجاب و قبول کا نام جو ہے نکاح ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گانا اگر کوئی ایسا گاتا ہے، جیسے اس گانے کے بارے میں مفتی صاحب نے وضاحت کی، خدا بھی آسماں سے جب زمین پہ دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا، سوچتا ہوگا معاذ اللہ، بالکل توبہ لازم ہے۔ ایک اور چلتا ہے سونگ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے میرے یار، معاذ اللہ، اگر کوئی اس کو سنتا ہے اور گاتا ہے تو اس پر توبہ لازم ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے گانے ہیں جن کے اندر کفری کلمات ہیں، اور آج نوجوان طبقہ مسلمانوں کے لڑکے اب سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں، انسٹاگرام پر طرح طرح کے ڈائلوگ بازی کرتے ہیں، بہت سے ایسے ڈائلوگ ہیں جس کے اندر کفر ہوتا ہے لیکن وہ بڑی کھلے دل سے بول رہا ہوتا ہے کیمرے کے سامنے۔
تو بہت سے ایسے ڈرامے آج نوجوان لڑکے پیش کر رہے ہیں, کامیڈیاں بنا رہے ہیں جن کے اندر وہ کفر کر لیا کرتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی ہے. یہ سب لا علمی کی وجہ ہے, علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا لوگ کرتے ہیں. تو میرے بھائی مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ گانے کو وہ جائز نہیں بتا رہے, ان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ گانا حرام و ناجائز ہے, کیونکہ اسٹیج پر ان سے پوچھا حضرت نعت پڑھنا گانے کے انداز میں کیا ہے, آپ نے منع فرمایا بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ آج آپ دیکھا شعراء بہت سے ایسے ہیں جو گانے کی طرز پر نعت پڑھا کرتے ہیں, پوری کی پوری وہی اتار دیتے ہیں لہجہ, لیکن مفتی صاحب نے منع کیا. تو جب وہ گانے کی طرز پر نعت پڑھنے کو اجازت نہیں دے رہے, منع فرماتے ہیں, ناجائز بتا رہے ہیں, تو پھر وہ گانے کو کیسے جائز بتائیں گے؟ ذرا آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں. انہوں نے جو کہا کہ کچھ اشعار پڑھ سکتا ہے, مثال کے طور پر فلمی دنیا والوں نے بہت سے ایسے اشعار ہیں کہ جن کو فلموں میں گایا ہے, جیسے ڈاکٹر اقبال صاحب نے وہ لکھی ہے دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, ہم نے پڑھی ہے, آپ نے پڑھی ہے, مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے جب دعا ہوتی ہے تو, لیکن اسی کو فلمی دنیا والوں نے گایا ہے, تو کیا اس کا گانا حرام ہو جائے گا, ناجائز ہو جائے گا؟ اور بھی بہت سے ایسے اشعار ہیں جیسے بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کیا کہو گے آپ؟ اگر کوئی اس کو گنگنا لے تو کیا حرام ہو جائے گا؟ کچھ اشعار ایسے ہیں جس میں نعت, منقبت, حمد ہے, ثنا ہے, تو اس کو اگر کوئی بندہ گنگنا رہا ہے, میں نے جہاں تک مفتی صاحب کے فتوے کو سمجھا انہوں نے یہی سمجھانا چاہا, تو وہ گا سکتا ہے, وہ مباح ہے, جائز ہے. لیکن اگر کوئی گانے کو لے کر چلا جائے اور بلا وجہ کا طوفان بدتمیزی کھڑا کرے تو یہ بالکل سمجھ سے پرے کی بات ہے. یونٹی از دا لائف, ڈائیورسٹی از دا ڈیتھ. حضور حافظ ملت نے فرمایا اتفاق زندگی ہے, اختلاف موت ہے. تو آپ مفتی نہ بنیں بلکہ مفتی صاحب سے رابطہ کر کے مسئلے کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.